پاکستان په سیاست باندې یو ډول نظر لري، یو سیاسي بصیرت لري. نو موږ هم دا غوښتلو دا زموږ خواهش وو چې دوی زموږ د پرسکلب ته راشي او زموږ د ډاور پروګرام کې دوی زموږ مېلمه شي او زموږ کوم سراشان دي چې دي هغه دوی سره خبرې شوي. دا زموږ لپاره د اعزاز خبره ده. د مولانا ظفر شاه صاحب چې جمعیت علماء اسلام د ډاکټر صاحب ناست سره شکور صاحب، مولانا شاکر صاحب، ظفر علي خان او نور ټول تاسو جی بچیو ابتدائی کلمات بچیو قاضي شو باید تاسو خبر وکړو چې بیا تاسو هڅه وکړئ. شکریہ ادا کوم چې خپل سوالونه وکړي. تاسو ورته بیا خبرو کې به بیا تاسو یې ابتدائی کلمات کا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. سب سے پہلے میں آپ تمام ساتھی حضرات کا وہ ذمہ دار ہو یا غیر ذمہ دار سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مختصر وقت میں کافی انتظار کے بعد ہمیں یہاں پریس کلب میں مدعو کیا. لہذا میں تہہ دل سے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص یہاں جمعیت علماء اسلام شاہزادہ کے امیر مولانا ظفر شاہ صاحب اور ان کی جنرل سیکرٹری اور دیگر جو احباب ہے جماعت کا، ظفر علی خان صاحب، عبدالرحمان صاحب، ظروف شاکر صاحب، تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بنیادی طور پر تو ہم آج ساتھیوں کی دعوت پر یہاں چارسدہ میں ختم نبوت کے نام سے ایک عظیم شان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو جمعیت علماء اسلام کی جماعت کی سرپرستی اور نگرانی میں اور عالمی مجلس حافظ ختم نبوت کی تعاون اور مدد سے اور جماعت کی سپورٹ سے ہمیشہ میرے خیال میں کافی عرصے سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. تو آج اس بار ساتھیوں نے مجھے دعوت دی، جو اس پر بھی ساتھیوں کا مشکور ہوں. بنیادی مقصد میرا یہ تھا، اس کے لیے آیا ہوں. تو وہاں سے فارغ ہو کے پھر واپس جانے کا پروگرام ہے. باقی آپ دوست احباب سوال کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی مولانا صاحب، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی گہری نظر ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ ملکی سطح پر سیاست کرتی ہے، تو میرا خیال میں شروع ہم وہاں سے کرتے ہیں. پاکستان میں آج کل ایک موومنٹ چل رہی ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے، PDM جسے ہم کہتے ہیں، اور جس کو آپ ہی کی جماعت کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں. لیکن پچھلے دنوں سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ PDM میں PPP اور نون لیگ کا جو کردار ہے وہ ذرا کمزور پڑ گیا ہے، اور PDM اندر سے جو کچھ چاہ رہی تھی یا جو ایجنڈا لے کر چلی تھی، وہ ایجنڈا اب اس زور و شور سے باقی نہیں رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خصوصاً پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کردار پہ عوامی حلقوں میں کچھ تشویش پائی جاتی ہے. تو یہ ذرا کلیئر کیجئے کہ اس سلسلے میں چونکہ آپ کی جماعت PDM کو لیڈ کر رہی ہے، تو آپ کی جماعت کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے سوال کی یہ ہم سن رہے ہیں، لیکن یہ میڈیا تک محدود ہے. میڈیا میں یہی افواہیں چلائی جا رہی ہے کہ PDM اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اور PDM کا جو ایجنڈا اور ان کے جو اہداف اور مقاصد تھے، جتنے زور شور سے PDM نکلی سڑکوں پر، اب وہ PDM نہیں ہے. یہ میڈیا میں پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا
میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، آپ کی سوال بھی اسی کے عکاس ہے، لیکن بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے۔ پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں، جو 26 نکات ہے یا پھر اس کے بعد 12 نکات ہے، اس پر پی ڈی ایم متفق ہے۔ جہاں تک آپ نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بات کی اور جن باتوں کو آپ نے اشارہ کیا، شاید وہ یہی ہے جو آج کل میڈیا پر سن رہے ہیں کہ آپ نے استعفوں کی بات کی تھی، استعفیٰ کہا ہے، آپ نے بائی الیکشن میں حصہ نہ لینے کی بات کی، پی ڈی ایم نے وہ کہا ہے، آپ نے یعنی پی ڈی ایم نے سینٹ الیکشن میں نہ جانے کی بات کی، لیکن اب سب سے آپ ہٹ کے بائی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے، سینٹ الیکشن میں بھی جا رہے ہیں، اور استعفے بھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ بنیادی طور پر فیصلہ یہ نہیں تھا، لیکن تبدیل کیوں ہوا فیصلہ؟ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم استعفوں کے ذریعے سینٹ کو ہم روک لیں تاکہ ان کی الیکٹرول کالج ہی نہ بن سکے۔ اس میں ہمارے پاس پتہ تھا سندھ گورنمنٹ کا، سندھ اسمبلی کا، سندھ حکومت کا، لیکن جب قانون کے ماہرین، آئین کے ماہرین، جس میں جے یو آئی کے، پیپلز پارٹی کے، پی ایم ایل این کے، تمام جماعتوں کی جو قانونی ماہرین ہیں، وہ بیٹھ کے انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایک حصے کی الیکٹرول، ایک حصے کی رخصت ہونے سے، ان سے دستبردار ہونے سے، جیسے سندھ کی اسمبلی ہے یا سندھ کی حکومت ہے، الیکٹرول کالج ختم نہیں ہو سکتا، لہٰذا پھر بھی سینٹ کے انتخابات ہوں گے، قانونی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی۔ تو اس لیے 1 جنوری کو جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر پر تمام پارٹیوں کا، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا، جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب اور میاں نواز شریف صاحب یہ شریک تھے، ویڈیو لنک کے ذریعے۔ باقی تمام جماعتوں کی قیادت وہاں، میں خود بھی وہاں تھا۔ اس میں تقریباً 6-7 گھنٹے گفتگو ہوئی اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنا موقف پیش کیا، دیگر پارٹیوں نے بھی۔ تو اس لیے یہ ثابت ہوا کہ ایک اسمبلی کی برخاست ہونے سے الیکٹرول کالج ختم نہیں ہو سکتا، لہٰذا پھر اکثریت آئے گی حکومت پارٹی کی، ہم نے تو ان کو روکنا ہے، ان کی عزائم کا راستہ روکنا تھا۔ اس کے ارادے یہ تھے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہو، این ایف سی ایوارڈ میں رد و بدل ہو، اور اگر صدارتی نظام کی طرف نہ جا سکے، کم سے کم 58 بھی جو ماشاء اللہ اور ڈکٹیٹرشپ حکومتوں کی ایک منحوس ایک آرٹیکل تھا، ہمیشہ تلوار کی طرح وہ لٹک رہا تھا۔ غلام شاہ خان آپ کے سامنے، فاروق لغاری آپ کے سامنے، کتنی حکومتیں انہوں نے برخاست کی۔ کم سے کم اگر صدارتی نظام نہ ہو، 58 بھی کی طرح ایک ایسا آرٹیکل دوبارہ ہم آئین میں شامل کر لیں۔ اس لیے ان تمام پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بائی الیکشن میں بھی جانا ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ان کو اکثریت ملے گی، اور سینٹ میں بھی جانا ہے، کیونکہ اگر ہم نے نہیں جانا ہے پھر اکثریت حکومتی پارٹی کی ہوگی، جس سے یہ نقصانات سامنے آئیں گے۔ لہٰذا پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بائی الیکشن میں بھی جائیں گے اور سینٹ الیکشن میں بھی جائیں گے، یہ ایک حکمت عملی کے تحت۔ تو اس لیے میرے خیال میں سیاسی تحریکوں میں، سیاسی جماعتوں میں مختلف آرا ہوتی ہیں، اور آرا کا احترام بھی ہوا کرتا ہے، اور بالخصوص اس وقت ان کا احترام کیا جاتا ہے جب وہ دلیل کی بنیاد پر ہو، وہ دلیل آئین کی روشنی میں، قانون کی روشنی میں، اور سیاسی ماحول کی فضا میں، جب وہ دلائل اتنے مؤثر اور مضبوط ہو تو لہٰذا پھر دلیل کو دیکھا جاتا ہے، میرے خیال میں پھر چند افواہوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سینٹ میں بھی جا رہے ہیں،
بائی الیکشن میں بھی جا رہے ہیں. سینٹ کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ جو بھی کچھ ہم کرنا چاہے وہ ہم کر سکتے ہیں. استعفوں کا آپشن آج بھی موجود ہے اور لانگ مارچ کا آپشن آج بھی موجود ہے اور مختلف آپشنز ہیں جو احتجاجی تحریکوں کا ماضی میں جتنے بھی آپشن رہے ہیں وہ تمام صورتیں آج بھی موجود ہے. لہذا پی ڈی ایم متفق ہے، متحد ہے. عدم اعتماد کی تحریک کی ایک بات ہو رہی ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے، وہ تجویز کی حد تک ہے، ان کی ایک رائے ہے، ایک پروپوزل ہے ان کا. لہٰذا وہ پروپوزل آئے گا پی ڈی ایم میں. 4 فروری کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اس میں اس پر ڈسکشن ہوگی، وزیر غور آئے گا، بعض مباحثہ ہوگا، مذاکرہ ہوگا. کہاں تک عدم اعتماد کی تحریک میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارے سامنے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا وہ صورتحال بھی سامنے ہے، وہ بھی رکھیں گے کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم کامیابی کی بجائے باوجود اس کے نمبر ہمارے زیادہ تھے لیکن جنات کی برکت سے وہ کم پڑے. جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں تبدیل ہوئی، جو اقلیت تھی وہ اکثریت میں تبدیل ہوئی. لیکن کسی کو ان محرکات دن کی روشنی میں نظر نہیں آیا یہ کہاں سے آ گئے. تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا، پھر عدم اعتماد کی تحریک کی طرف ہم منہ کریں گے. البتہ یہ ایک پارٹی کی رائے ہے، پیپلز پارٹی کی. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہر پارٹی کی رائے ہو سکتی ہے اور اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے، لیکن فیصلہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی فوراً سے